جنت البقیع شریف کا انہدام عالم اسلام کے لیے غم ہے، اور جب تک کہ اس کی تعمیر نو نہیں ہوگی مسلمان چین سے نہیں بیٹھے گا۔ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ عالم اسلام کی مرکزی عالم اسلام کی عبقری شخصیت، عالم اسلام کے لیے اللہ کا تحفہ، عالم اسلام کے لیے اللہ کا عطیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ دور ہے اس کا مطلب علم حاضر ہے، بے شک نجاست دور ہے اس کا مطلب سردہ قدم یہ پاک ہی پاک ہیں، طاہر ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ شخصیات در حقیقت اللہ کے علم کا نام ہے۔ مسلمانوں نے عالم کے دلوں میں بیت المقدس کی بھی محبت ہے اور بیت المودت کی بھی محبت ہے۔ نہ مسلمان وہ بھلا سکا نہ یہ بھلا سکا۔ بہشت بری آپ کو مبارک ہو، جنت البدی آپ کو مبارک ہو۔ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، سریا آپ لے لیجئے، زہرہ ستارہ آپ لے لیجئے، ہم کو صرف گنبد صخرہ دے دیجئے، ہم کو صرف گنبد خضرا دے دیجئے، ہم کچھ نہیں چاہتے، جنت البقیع میں گنبد زہرا دے دیجئے۔ یا رب۔ زحمت اب آپ کو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ اکمل الحمد علی کل حال، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المکرمین المعظمین، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم۔ محترم ناظرین اکرام، یہ فقیر علامہ افندی صاحب کے اور سہیل رضا صاحب کے ارشاد پر حاضر ہے۔ ماشاء اللہ بڑی پیاری محفل ہے۔ ابھی آپ تمام مفتی ڈاکٹر مولانا فصیح الدین صاحب نظامی اور علامہ کامران حیدر صاحب قبلہ اور افندی صاحب کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ فقیر بھی اس سے مستفید ہو رہا تھا ان دونوں کی گفتگو سے۔ جہاد لسانی کے متعلق علامہ نے ارشاد فرمایا، یہ تو تا دم آخر جاری رہے گا۔ جنت البقیع شریف کا انہدام عالم اسلام کے لیے غم ہے، اور جب تک کہ اس کی تعمیر نو نہیں ہوگی مسلمان چین سے نہیں بیٹھے گا۔ جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا اس فقیر نے شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ مت پیدا کرو۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں آج، انہوں نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی رسی آسمان سے لٹک رہی نہیں ہے جو پکڑیں گے ہم۔ کیا سرکار کا وہ ارشاد
کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، پس تم دونوں کو تھامے رہو فلاح پاؤ گے۔ اگر کوئی خالی اللہ کی کتاب پکڑ لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ، اور جو صرف اہل بیت کو پکڑ لیا اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ۔ الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں دونوں دامن ہیں، اللہ کی کتاب بھی ہے اور اہل بیت کا دامن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا نے جو ایران کا واقعہ ارشاد فرمایا، وہاں کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو کوئی صاحب گفتگو کے دوران کہے کہ صاحب شیعوں کے امام حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے پر بمباری ہوئی۔ بلا یہاں تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے۔ جی امام شیعوں کے نہیں ہے، وہ امام شیعوں کے نہیں ہے، اگر شیعوں کے امامت پھر ہمارے کون ہیں؟ اور ہم تو ان کی اولاد ہیں۔ یہ پوری امت کے امام ہیں، وہ گمراہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں صرف شیعوں کے امام ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ شیعہ حضرات کو زیادہ محبت ہے، سنی حضرات اگر غفلت برت رہے ہیں تو ان کی غلطی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ غفلت نہ برتے، کیونکہ یہ اہل بیت کا دامن وہ دامن ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ بے شک بے شک، یہاں بھی سہارا ہے اور وہاں بھی سہارا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کب ہے؟ جب سمجھیں گے تو ہے۔ اب آج کل بڑی ہی ناظرین سے معذرت خواہی کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ سمجھ تو آج کل بالائے طاقت ہوئی ہے۔ کوئی مولانا آیا، ڈالڈا مولوی، لمبی داڑھی، اونچا کرتا، لمبا کرتا، اونچا پائجامہ، کچھ بیان کر دیا، حضرت فرمائے، مولانا فرمائے۔ ارے مولانا ہے کون؟ اس سے زیادہ مقطع شکل تو شیطان کی ہے، مقطع شخصیت شیطان کی ہے، بڑے بڑے بھیس ڈال کے آتا ہے۔ تو لباس قدر میں رہزم میں پھرتے ہیں، احتیاط کرو، بات مانو ان کی، عمل کرو اس پر جو اہل بیت سے وابستہ ہیں، رسول سے وابستہ ہیں، اور جو اہل بیت سے وابستہ وہ رسول سے وابستہ، جو رسول سے وابستہ وہ اللہ سے وابستہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، میری فاطمہ جس سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہے۔ عزیزان گرامی، آج دشمنان اہل بیت کی جے جے کار کر رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قیامت کے دن مالکنی کا سامنا ہو اور یہ دشمنان پیش ہوں تو مالکنی ان کے لیے دعا فرمائیں گی؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ معمولی ماں، کسی کی ماں اس کے بیٹے پہ ظلم ہوتا ہے تو کوستی رہتی ہے، میرے بیٹے پہ ظلم کیا، ظلم کیا۔ یہ رسول کی آل ہیں، کوستے نہیں ہیں، مگر وہ ظلم کرنے والے شفاعت کے حقدار نہیں ہیں۔ کیا کہنے، اپنے آپ کو اگر شفاعت کا حقدار سمجھتے بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام ائمہ اہل بیت میں بڑا اونچا مقام ہے۔ ابھی افندی صاحب قبلہ نے تفصیلی روشنی ڈالی کہ کتنے شاگرد تھے، اور میں ایک مرتبہ مدرسے عالیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ الجبرا جب ہمارے استاد محترم پڑھا رہے تھے، مولانا ارشد علی صاحب ان کا نام تھا، تو مجھے اچھا یاد ہے انہوں نے کہا کہ یہ الجبرا بھی عربوں کی دین ہے۔ آج جو الجبرا یہاں آیا ہے یہ عربوں کی دین ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عربوں میں ایک واضح نام اہل بیت کی ایک شخصیت ہے، امام جعفر الصادق۔ بابو آپ لوگوں کو معلوم نہ کوڑے کرتے نہیں 22 تاریخ کے، اس انداز سمجھائے بابو آپ، کیونکہ 5th اور 6th کی بات تھی، وہ کوڑے کرتے نا، تو میں بولا جی ہو حضرت امام جعفر دیکھا لے ہم کے کوڑے، ہاں اسرار میاں واقف ہے، میں بھی حضرت خوب واقف ہوں۔ تو کہا یہ ان کی دین ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی دین ہے یہ الجبرا۔ اور یہ صرف نہیں بلکہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے کیمسٹری بھی انہی سے آئی ہے۔ کیمسٹری آپ لوگ آگے پڑھیں گے تو پتہ لگے گا، کیونکہ ہم 5th اور 6th میں تھے اس وقت، تو ہمارے ذہنوں کے مطابق وہ گفتگو کر رہے تھے۔ اساتذہ کرام کا بھی ایسا معاملہ تھا کہ وہ
تکلم الناس علی قدر عقولہم پہ عمل کرتے تھے کہ بھئی گفتگو ایسی کرو ان کے عقلوں کے مطابق. تو بچوں سے گفتگو کرنے کے وہ انداز سے ان کی گفتگو کرتے تھے. تو ہم کو جب تعلیم دی گئی تھی کئی برس پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ اہل بیت کرام وہ شخصیتیں ہیں جن سے دین اسلام زندہ رہا، زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین دی پناہ اس حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین علیہ السلام کی ذات اقدس بنا لا الہ ہے. سرکار غریب نواز چپ نہیں فرمائے. ترجمان اس حدیث پاک کی، حسین منی وانا من الحسین. سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. بھائی جد اعلیٰ فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، بات سمجھ میں آ گئی، پوترا ہے نواسا ہے، صحیح بات ہے. نانا جان فرما رہے میں حسین سے ہوں، کیا کہنے. تو یہ وضاحت سرکار نے فرما دی کہ میں حسین سے یہ ہوں کہ میرا دین آئندہ زندہ رہے گا حسین کی وجہ سے. اور سرکار غریب نواز کا معاملہ دیکھیے، آج لوگ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، میں تو کہوں رضی اللہ نہ ہو، یہ چلتی ہے آج کل بات، رضی اللہ نہ ہو. جس مصرے میں سرکار غریب نواز نے حسین علیہ السلام کا اس میں گرامی لیا ہے، یزید پلید کا نام نہیں ہے، اور جہاں اس پلید کا نام لیا ہے وہاں سیدنا حسین کا نام نہیں ہے. ابھی آپ نے فرمایا مولانا سے کہ فارسی کا شعر پڑھے ہیں آپ ناظرین کے لیے، تو سرکار غریب نواز کی اس رباعی مبارکہ کا ترجمہ میرے حد علم تک، کیونکہ علماء کی مجلس ہے، ارشاد سرکار کا جب علماء کی مجلس پہ جاؤ تو زبان پہ قابو رکھو. تو فقیر ایک طالب علم ہے، ان علماء کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتا ہوں. شاہ اس حسین، حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، حسین دین پناہ بھی ہیں. بیعت رکی دست یزید پر سر کٹا دیا اپنا. سچ ہے کہ حسین بنا لا الہ بھی ہیں، لا الہ کی بنا بھی حسین ہے. سیدنا امام صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پوترے ہیں. ان کے صاحبزادے محمد العابدین، ان کے صاحبزادے امام محمد باقر، ان کے صاحبزادے جعفر الصادق علیہ السلام، ان کے صاحبزادے امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے سیدنا امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام جو اس فقیر کے جد ہیں، ان کے صاحبزادے امام محمد تقی علیہ السلام، ان کے صاحبزادے سیدنا امام موسیٰ المبرقہ علیہ السلام جو شہر قم میں آرام فرما رہے ہیں. چہل اختران اس علاقے کا نام ہے. الحمدللہ اس فقیر کو سعادت نصیب ہی، مولانا بھی ساتھ تھے الحمدللہ ہمارے. ایک زمانے سے آرزو تھی کہ جد امجد کے آستانے کی حاضری نصیب ہو جائے. ان کی غلام نوازی ہے، یاد فرما لیے. 2 مرتبہ ایران جانے کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ اس فقیر کو، اور 2 مرتبہ بھی مولانا ہم سفر رہے. بہرحال بڑا پیارا سفر رہا. اب سعودی حکومت کا معاملہ جیسا آپ نے فرمایا، میں تو کہتا ہوں یہودی حکومت ہے وہ، حقیقت میں وہی ہے. اہل بیت کے مدارات کو ڈھانا، بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے پوری امت پر. اب جو ان کے نمک خوار ہیں وہ ان کی مدح سرائی کریں گے، ہم تو یقیناً مذمت کریں گے، یقیناً مذمت کریں گے. آج اہل بیت کے ایک جید امام، ساری امت کے امام، میں مولانا جب فرما رہے تھے شیعوں کے امام تو اس وقت ہی میرے خیال آ رہا تھا کہ بھئی شیعوں کے امام نہیں ہیں، یہ اہل بیت کرام پوری امت کے امام ہیں. اگر امت ان کی امامت سے انکار کرتی ہے، انکار کرنے والا جہنمی ہے. کیا کہنے کا، انکار کرنے والا جہنمی ہے، کیونکہ رسول کی آل ہیں. اور ابھی آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ تطہیر کا معاملہ اللہ جل شانہ اہل بیت کی طہارت خود بیان فرما رہا ہے. اہل بیت کے مقام کو
جب اللہ جل شانہ بیان فرمائے تو ہماری زبانیں قاصر ہیں کہ کچھ بیان کر سکے، اسی کو ہم نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ایسی محفل آپ لوگوں کو مل رہی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جنہوں نے اس کو آراستہ کیا ہے، اور ایسے ہی لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو اہل بیت کے ذکر کو، سرکار کے ذکر کو زندہ رکھتے ہیں، اور مردہ ہیں وہ لوگ جو ان کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں۔ کیا کہنے آج ایک بات چل پڑی ہے حضرت، 1400 برس پرانی بات ہے، آج کیا ضرورت ہے؟ میں پوچھا بیٹا تیرا دین کب کا ہے؟ تیرا دین بھی 1400 برس پرانا ہے، بہت دین بھی 1400 برس پرانا ہے، اور یہ کلمہ کب کا ہے تیرا؟ پھر چھوڑ دے، نیا کلمہ نکال۔ تو ایسے بہت نکلے ہیں دوستو۔ میں نوجوانوں سے ہمیشہ خطاب کرتا ہوں، نوجوانوں سنبھلو اور سنبھالو اپنے آپ کو، صحبت انہی کی اختیار کرو جن پر اللہ کا رحم ہوا ہے، انہی مجلسوں میں شرکت کیا کرو جہاں اللہ کے رسول اور اہل بیت کرام کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اسلام کی جتنی برگزیدہ شخصیتیں ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور صالحین، میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ دین اسلام کا پھیلنا اور اہل اسلام کی اصلاح کسی اور سے نہیں، خانقاہوں سے ہوئی، خانقاہوں سے ہوئی ہے، اور یہی خانقاہیں دین پھیلاتی رہی ہیں، یہی خانقاہیں اصلاح کرتی رہی ہیں، اور قیامت تک خانقاہوں سے ہی اصلاح ہوتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، تو اسی واسطے اہل خانقاہ سے جڑیے کہ عقیدہ سنبھل جائے، عقیدہ سدھر جائے۔ دیکھیے عقیدہ بنیاد ہے ایمان کی، اگر عقیدہ مضبوط ہے تو ایمان کی بنیاد بھی مضبوط رہے گی، اور اگر عقیدہ کھوکھلا ہے تو ایمان کی بنیاد بھی گر جائے گی۔ تو ہماری ایمان کی بنیاد عقیدے پر ہے، اور عقیدے ہمارے وابستہ ہیں اہل بیت سے اور آل رسول سے اور ان اللہ والوں سے۔ سرکار غوث العظم، خواجہ اعظم غریب نواز، خواجہ سہرورد، خواجہ رفاعی، ان اولیاء اللہ اور صالحین کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے خود اس فقیر کے جد اعلیٰ سرکار سیدی شاہ رضا رضوی المدنی نور اللہ مرقدہ، جن کا آستانہ مغل پورے میں ہے، 250 برس قدیم خانقاہ ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب تشریف لائے سیدی شاہ رضا رحمۃ اللہ علیہ تو حکم ہوا ان کو کہ موضع کھپرا، جہاں اب مولا کا پہاڑ ہے، کوہ مولا جہاں واقع ہے، اس کو موضع کھپرا کہتے ہیں، سالار جنگ ان کی جاگیر تھی میر عالم کی، وہاں حضرت کو جانے کا حکم ہوا۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، اور آج بھی حضرت کا چلہ وہاں نیم باوڑے پہ موجود ہے، جس پر یا رضا لکھا ہوا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ امام موسیٰ رضا علیہ السلام کا چلہ ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، پوترے کے نام سے نہیں، دادا کے نام سے موسوم ہے، مگر نام رضا تو موجود ہے الحمدللہ۔ اور دیکھیے حضرت کو جو سعادت نصیب ہوئی، اکثر کوہ مولا پہ حاضر ہوا کرتے تھے تو مسلح پہ بیٹھ کے اڑتے تھے یا چمڑے پہ بیٹھ کے اڑ کے جاتے تھے۔ وفات شریف کے وقت بھی 27 جمادی الثانی 1184 ہجری جمعرات کا دن جب حضرت تشریف لے گئے تو اس وقت آستان مبارک معمور تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ خادموں نے کہا کہ یہ وقت معمور رکھنے کا ہے، کھولنے کا نہیں ہے، کچھ دیر بعد ہم کھولیں گے۔ فرمایا میرے جج سے میں ملنے آیا ہوں۔ سرکار سیدی شاہ رضا رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کے دست مبارک وقت واحد میں 400 کافر مسلمان ہوئے، تاریخ شاہد ہے۔ میں کوئی عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس فقیر کا الحمدللہ 8ویں پشت میں پتا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سرکار سیدی شاہ رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے جج سے ملنے آیا ہوں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو چنانچہ خادموں نے کنجیاں حوالے کر دیں اور آپ قفل کھول کے اندر تشریف لے گئے۔ کافی دیر تک اندر رہے، اور جب واپس آئے تو کہا لوگو میرا وقت آ گیا ہے، اور دیکھو شہادات علامات شہادت ظاہر ہوں گے، مجھے بھی شہادت کا شرف حاصل ہوا۔ وہیں چوکھٹ پہ آپ کا وصال ہوا، کلمہ طیبہ پڑھے اور جاں بحق ہوئے، اور آپ کے منہ سے
ناک سے اور کان سے خون جاری تھا، خون جاری تھا. گلزار آصفیہ، تذکر اولیاء دکن، میرات الکونین، ان تمام کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے. یہ اہل بیت رسول ہیں، جن یہ اولاد ہیں تو ان کا یہ حال ہے، تو وہ اہل بیت کا کیا معاملہ ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، غور فرمائیے. تو آج حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی یاد میں ہم حاضر ہوئے ہیں. جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں یہ سارا وقت عبادت میں گزرا. حدیث شریف ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کا کفارہ، انبیاء کا ذکر عبادت. جائے کہ یہاں پہ امام الانبیاء کا ذکر مبارک بھی ہوا، اور اہل بیت کرام کا، جن سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، جن کی نظر کرم سے لوگ ولی بنے ہیں، ان کا ذکر مبارک ہوا. الحمدللہ. اللہ یہ ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے سننے کو قبول فرمائے. میں بڑا مشکور ہوں افندی صاحب کا اور سہیل رضا صاحب کا. ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا، اور آپ کی آمد سے ہم لوگ سب محظوظ مسرور ہوئے ہیں. ہم شکر گزار ہیں. قبلہ میں چاہوں گا کہ اختتام پر آپ جو ہیں سب جو بانیان ہیں جنہوں نے آرگنائز کیا ہے المخی آرگنائزیشن، ان کے لیے دعا. اور ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ نظامی صاحب اور آپ کو یہ شرف ملا تھا کہ مشہد مبارک گئے، یہ ہے، تو یہ بھی دعا فرما دیجئے کہ ہماری ہی زندگیوں میں ایسا کچھ ہو جائے کہ بقی کے مزارات تعمیر ہو جائیں، پھر اس کی زیارت کو ہم سب انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ تعالی. دیکھیے طلب صادق ہو، امام جعفر صادق کا یوم ہے، طلب صادق ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرے گا، یقیناً پورا کرے گا. یہ بھی آپ بیان فرما دیں کہ امام رضا تک جو اسماء گرامی ائمہ کے ہیں وہ تمام سلسلوں میں کن کن سلسلوں؟ ہاں نہیں، بڑی بہترین رہبری فرمائی آپ نے، جزاک اللہ. حضرت لعیق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لعیق، مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لعیق، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے. جتنے سلاسل ہیں ہر ایک سلسلے میں، قادری سلسلہ، چشتی سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، سہروردی، رفاعی، شاذلی، جتنے سلاسل ہیں ان تمام سلاسل میں مولا کی امامت ہے. سرکار کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو مولا کائنات کا نام آتا ہے. بے شک بے شک. اور ایک بات خاص یہ ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ میں دو شاخ ہیں. ایک شاخ سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے. سلسلۃ الذہب جو شاخ کہلاتی ہے اس میں 8 ائمہ کے اسماء گرامی ہیں. حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، جدنا امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام. حضرت سے خلافت ہے سیدنا خواجہ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سری سقطی رحمۃ اللہ وہ سلسلہ چلا اور حضور غوث العظم کو خلافت ملی. سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بھی مولا کائنات سے خلافت ہے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ سلسلہ چلا مولا سرکار غریب نواز تک آیا. سلسلہ رفاعیہ میں بھی مولا کائنات سے سلسلہ چلا سیدنا حسین علیہ السلام سے. تو یہ ائمہ کرام کے اسماء گرامی تقریباً ہر سلسلے میں ملیں گے. ایک نقشبندی سلسلے کے آواز سے یہ روایت تھی کہ وہ سلسلہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے چلا ہے، مگر جب تحقیق ہوئی تو یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا مولا کائنات سے قریب تھے کسی اور سے قریب نہیں تھے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا کائنات سے خلافت ہے، اور یہ نقشبندی سلسلہ چلا. ایک روایت کے مطابق کہ مولا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلمان فارسی رضی اللہ خلافت، اور پھر وہ سلسلہ چلا نقشبندی. مگر بعد میں تحقیق جو ہوئی اس میں ثابت ہوا کہ سلمان فارسی رضی اللہ کو بھی خلافت مولا کائنات سے ہی ہے. تو ہر سلسلے میں مولا کی امامت مسلمہ ہے. بے شک. اور خیر اس میں اختلافات بھی کافی طبقات میں پائے گئے ہیں. جی. جیسا کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزیہ میں لکھا ہے. فتاوی عزیزیہ کا قدیمی نسخہ میرے پاس ہے
کہ اس میں بعض لوگوں نے اپنے سلسلے جوڑے ہیں جی اور بعض وہ ہیں، یعنی جوڑنے سے مراد یہ ہے کہ کسی نے اپنا شجرا اس میں جوڑ لیا، تو وہی جب سلسلہ جو ہے خواب میں بیان کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں امیر المومنین کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا۔ میں نے مولا علی سے پوچھا کہ یا علی اتنے سلسلے امیر المومنین آتے ہیں، کیا یہ آپ تک پہنچتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا کہ میری طرف یہ سب سلسلے نہیں آتے۔ کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر جو ہے لوگوں نے اپنی شاخیں جوڑی ہیں وہاں پر، اور یہاں آپ جو خلافت فرما رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ خلافت کی نوعیت روحانی ہے، یعنی یہ اصطلاحی خلافت نہیں ہے، بالکل، تاکہ جو ہمارا مذاکرہ ہے نہیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اصطلاحی خلافت نہیں، اصطلاحی خلافت نہیں ہے، یہ روحانی خلافت ہے، روحانی خلافت، اور یہ نعمت روحانی آئی ہے، نعمت روحانی کے نعمت روحانی ہے، اس طرح کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں نے اس کا سلسلہ بھی اس لیے رکھا کہ دور بنو امیہ اور دور بنی عباس میں جو سادات کا قتل عام ہوتا تھا اور اہل بیت کے ذکر پہ اتنی پابندی تھی کہ حضرت فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ نے لکھا، آپ نے جو کتاب کا نام لیا کہ فیما یتعلق حدیث الموضوع بالکلام المرفوع فیما یتعلق حدیث الموضوع، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کا فرمایا کرتے تھے سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے رسول اللہ کو کب دیکھا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی کو ہے، لیکن علی کو دیکھنا رسول کو دیکھنا ہے، علی سے سننا رسول سے سننا ہے۔ سبحان اور یہ اللہ، دور ایسا ہے کہ مگر علی کا نام لوں تو لوگ مجھ سے روایتیں نہیں لیں گے، چھوٹی روایتیں پھیلیں گی اور رسول اللہ کی روایت رک جائے گی۔ تو اس لیے وہ جو ہے وہاں پر ذکر فرماتے تھے، فضیلت جنگ علیہ الرحمٰ نے لکھا اس بات کو، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ میں سمیت رسول اللہ اس لیے کہتا ہوں، کبھی کبھی سمیت شیخ کہتے تھے، سمیت الشیخ، میں نے اپنے شیخ ہی سمیت سمعنا شیخنا کہ میں نے شیخ سے سنا، تو شیخ سے مراد بھی وہاں مولا علی ہوا، مولا کائنات۔ تو ایسا سخت دور تھا کہ جب لوگوں کا نام علی ہو یا حسین ہو، تو تفسیر ابن کثیر میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ بنو امیہ نے عبد الملک نے دربار سے اس شخص کو اٹھا دیا جس کا نام علی تھا۔ اللہ، ایسے سخت دور سے سادات چلے ہیں، تو لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے ایک ایسا لبادہ طاری کیا کہ جس لبادے کے ذریعے ذکر اہل بیت محفوظ رہے، ورنہ قتل عام ہو جائے گا، اہل بیت کے فضائل نہیں پڑھے جائیں گے۔ تو اس لیے کچھ سلسلے اس طرح کے چلے ہیں روحانیت کے نام سے، تاکہ اس کے ذریعے فضائل اہل بیت برقرار رہے۔ سبحان اللہ، یہی اس کا مقصد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خانقاہوں میں جہاں بھی ہم گئے ہیں ہندوستان بھر میں اور جہاں بلائے گئے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہندوستان کی سب سے بڑی جگہ سلطان الہند غریب نواز کی اشعار آپ نے سنائے، اور وہاں کے جو دیوان ہیں خواجہ سہولت حسین صاحب نے مجھے از خود اپنے ہاتھوں سے جو حضرت غریب نواز کا دیوان دیا تھا، اس کے مجھے 2 شعر یاد آتے ہیں جس میں حضرت فرماتے ہیں بہت آسان فارسی میں کہ اوصاف علی در گفتگو ممکن نیست، گنجائش بہر در صبح ممکن نیست، سبحان اللہ، من ذات واجبیرہ کہ دانم اللہ دانم کے مثلے وہ ممکن نیست۔ تو یہ پورا سلسلہ چلا ہے کہ میں گفتگو میں علی کا ذکر نہیں بیان کر سکتا کیونکہ کوزے میں سمندر نہیں سما سکتا، ممکن کو پہچان سکتے ہیں، علی کی ذات تو واجب کی شان رکھتی ہے، سبحان اللہ، کیسے پہچانو؟ اس طرح ہم یہاں حیدرآباد میں دیکھتے ہیں تو تمام یہی سلسلوں میں اہل بیت کی فضیلت کو زیادہ پیش کیا گیا، ورنہ جہاں کسی نے اہل بیت کی فضیلت میں کچھ کہا اسے ٹیگ لیبل لگا دیا جاتا تھا عوام کے درمیان میں کہ بھائی یہ تو جو ہے خاص مسلک اور فرقے کا آدمی ہے۔ تو ان بزرگوں نے اپنے خانقاہوں کے ذریعے اہل بیت کے فضائل کو پہنچایا، جس میں حیدرآباد کی ایک اور شخصیت خواجہ کریم اللہ عاشق نظامی ہے، ان کا دیوان ملتا ہے آپ لوگ، عاشق صاحب کا دیوان جو ہے، جس میں انہوں نے جو مطلعی کہا قیامت کے خداوند مطلق ہمارا علی ہے، خداوند مطلق ہمارا علی ہے، خدائی کا مختار مولا علی ہے، کروڑوں ہوئے غوطہ زن غرق اس میں عجب نور عرفاں کا دریا علی ہے، بے شک، اور محمد کو میرے سمجھ غور سے تو محمد کے کلمے کا معنی علی ہے، سبحان اللہ، علی ولی اللہ کو انہوں نے بیان کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے ولی ہیں۔ یہ اہل سلسلہ کا کلمہ خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمہ کے گنبد اقدس پر آج 400 سال سے یہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ لوگوں نے وہاں زمانے میں فتنہ ہوا، لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا لا الہ الا اللہ فنا فی اللہ ہے، محمد رسول اللہ فنا فی الرسول ہے، اور علی ولی اللہ فنا فی الشیخ ہے۔ ہم سب کے شیخ، ہم سب کے پیر، ہم سب کے سرتاج
طریقت کے معرفت کے وہی، ان کے بغیر نہ توحید ملی نہ نبوت ملی. بے شک یہ بیان کیا گیا. تو جیسے آپ نے سلسلے وہ حضرت اکبر رحمۃ اللہ کی امت پہ ہے یہ. جی سرکار بندہ نماز کے بڑے صاحبزادے سید اکبر حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی گنبد مبارک کے سرانے کے دروازے پہ لکھا ہوا، اور آج تک کوئی اسے ہٹا نہیں پایا، اس لیے کہ اس کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. تو نہیں کون سی شخصیت ایسی ہے جو مولائے کائنات کو ولی ماننے سے انکار کرتا ہے؟ صحیح بات. ولایت بٹی ہے مولائے کائنات کے در سے. جی جی جب یہ آپ نے فرمایا کہ علی بن گئے یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے. خدا نے بنایا ہے ایک علی، علی نے بنائے ہزاروں ولی. تو اتنے اولیاء اللہ صالحین سب مولائے کائنات کے در سے فیضیاب ہوئے ہیں. وہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ فرقہ ایسا فرقہ ویسا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ارشاد، وَإِذْ كَانَ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ رَفْزًا فَاشْهَدُوا ثَقَلَانِ أَنَا رَافِضٌ. اگر حب آل محمد کا نام رفظ ہے تو اے کائنات کے جن اور انسانوں تم گواہ رہو میں پہلا رافضی ہوں. رفظ اس کا نام نہیں، بے شک. حب آل محمد عین ایمان کا نام ہے. سبحان اللہ. نہیں ولایت کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن چونکہ حدیث ولایت جو مشہور ہے، من کنت مولا فاز علی، فہاد علی مولا، اس کے خلاف ابن تیمیہ نے اور بہتوں نے بہت کچھ لکھا تھا. تو بزرگان دین نے قول کے ذریعے من کنت مولا گھر گھر پہنچا دیا. بالکل بالکل. اور قول کے بغیر کوئی سماعی نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا سما پر سما کا اختتام ہوتا ہے. من کنت مولا کو امت نے جب بھلا دیا تو بزرگوں نے من کنت مولا کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سما کی ایجاد ہی جو ہے مولا کی ولایت کے تذکرے کے لیے. کیا بات، سبحان اللہ. جہاں تک میں اس کے اسرار سے واقف ہوں، سبحان اللہ. بہرحال آپ کی بڑی اچھی معلومات افزا گفتگو، استغفر اللہ. ماشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد ہوا ہے، اور یقیناً جیسا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر اہل بیتی ذکری ذکری ذکر اللہ. اہل بیت کا ذکر میرا ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ایک عظیم عبادت ہم کر رہے تھے، اور میں تو میری جانب سے شکر گزار ہوں کامران بھائی کا بھی، حضرت کا اور نظامی صاحب کا. اور میں یہ چاہتا کہ قبلہ ایک دو جملے دعا کے جو ہیں بانیان جو ہیں البقی آرگنائزیشن کے اراکین، ضرور ان کے حق میں بھی کریں، کیونکہ انہوں نے یہ پروگرام جو پورا انتظام کیا ہے. اور یہ بھی دعا فرما دیجئے کہ بقی کے مزارات جلد از جلد تعمیر ہو جائیں. کوششیں تو جاری ہیں، دعا بھی ہم کریں کہ ضرور سے یہ امداد ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. بار الہ پروردگارہ بندہ نوازا کار سازا مولا تعالی، تیرے حبیب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ان کی آل پاک کا واسطہ، مولا اس مجلس کو قبول فرما. یہ بانیان مجلس کی عمریں دراز فرما، ان کی قد و کاوش کو قبول فرما. مولا تعالی ان مجلسوں کو جاری و ساری رکھ، اس کے ذریعے عوام الناس کو، تمام مسلمانوں کو ہدایت سرفراز فرما کہ وہ حقیقی معنی میں محبان اہل بیت بنے. عزیزان مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. مولا کائنات کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، صحابہ کرام کا واسطہ، مولا تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما. جو ہم نے کہا ہے اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا یہ بانیان مجلس جو ہیں ان کی عمر دراز فرما، ان کے اس کام کو قبول فرما، ان کے قد و کاوش میں ترقی عطا فرما. مولا تعالی اس مجلس کو تو قبول فرما، اور بقی شریف کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد فرما. مولا تو کن فیکون کی شان والا ہے مالک، بس حکم فرما دے کہ جنت البقی کی تعمیر پھر سے ہو جائے، اور وہاں جو موذی حضرات بیٹھے ہیں اللہ ان کا قلا قما کرے، وہاں سے وہ نکل جائیں. اب تو یہ بات ہو گئی کہ کس کا مزار ہے یہ بتاتے نہیں ہے. ماں آدری میں پھر کیوں کھڑا ہوا تو یہاں پہ بولا میں مالکنی کے مزار شریف کی طرف تو جانے دیتے ہی نہیں ہیں. اس وقت ہم گئے تھے 88 اور 89 میں، الحمدللہ یہ شرف حاصل ہوا تھا اس فقیر کو کہ مالکنی کی مزار شریف کی قدم بوسی کیا، اور عطر اپنے ہاتھ سے پیش کر کے، ہاتھ سے مل کے اپنے چہرے پہ مل لیا. والا اسرار حسین اب یہ چہرہ حشر میں دکھانے کام کا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو زیارت بقی شریف نصیب فرمائے، اور ایران کی
مقدس مقامات کی زیارتیں بھی نصیب فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتوں سے سرفراز فرمائے، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين آمين بجاه طه وياسين وصلى الله على النبي الامجد ورسول العسى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین اکرام، یہ فقیر علامہ افندی صاحب کے اور سہیل رضا صاحب کے ارشاد پر حاضر ہے۔ ماشاء اللہ بڑی پیاری محفل ہے۔ ابھی آپ تمام مفتی ڈاکٹر مولانا فصیح الدین صاحب نظامی اور علامہ کامران حیدر صاحب قبلہ اور افندی صاحب کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ فقیر بھی اس سے مستفید ہو رہا تھا ان دونوں کی گفتگو سے۔ جہاد لسانی کے متعلق علامہ نے ارشاد فرمایا یہ تو تا دم آخر جاری رہے گا۔ جنت البقیع شریف کا انہدام عالم اسلام کے لیے غم ہے۔